أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو الذي مد الأرض، اور واللہ وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا بچھا دیا زمین کو، وجعل فيها رواسي، اور گاڑ دیے اس میں پہاڑ، وانہار، اور چلا دی اس میں نہریں، ومن كل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل، جعل فيها زوجين اثنين، بنا دی اس نے ان میں دو جوڑے، یغشی اللیل النہار، چھا دیتا ہے ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور سوچنے والے لوگوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات، آپس میں ملے ہوئے، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجوریں ہیں، صنوان، جو دو تنے والی بھی ہیں، وغیر صنوان، اور ایک تنے والے بھی ہیں، یسقى بماء واحد، پلائے جاتے ہیں وہ ایک ہی طرح کا پانی، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر کھانے میں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وَإِن تعجب، اور اگر آپ کو تعجب ہو تو فعجب قولہم، تو تعجب کی بات ہے ان کی یہ، اَإِذَا كُنَّا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابا مٹی، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم البتہ نئی پیدائش میں آئیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہی لوگ ہیں کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور توحید کی دلیلوں کا بیان ہے۔ فرمایا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور سورج چاند کو
اس نے مسخر کیا ہوا ہے اپنے امر سے، اور وہ تمہارے حساب دن رات کے اوقات ان کے نظام میں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور سب کو اللہ نے ان کی منزلوں میں رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح زمین بھی ہے، اللہ نے زمین کو فرش کی طرح تمہارے لیے بچھا دیا، اور اس زمین کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ تم اس پہ چلو پھرو، دلدل والی نہیں بنایا کہ تمہارے پاؤں ہی اس پہ ٹک نہ سکے، ایسی نرم بنایا، اور ایسی سخت بھی نہیں اس کو کیا کہ تم اس پہ اس کو کھود کر کھیتی باڑی نہ کر سکو، یا اس کی بنیادیں نکال کر اپنی تعمیرات نہ کر سکو، ایسا سخت بھی نہیں بنایا۔ تو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مد یا مد مدن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا کھینچ کے، تو مراد اس سے کہ اس نے زمین کو بچھا دیا، چونکہ پہلے ایک جوہر اور مادہ تھا پانی پہ بلبلے کی طرح، پھر اس سے اللہ نے اس کو پھیلا کے مختلف زمین کے حصے ٹکڑے پانی پہ کشتی کی طرح تیرا دیا۔ اور وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، اور کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو ڈولتی ہے، جس طرح وزن ہو ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو یوں نہیں رکھا، اور اس کو جھکنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، اور رکھ دیے اس نے، بنا دیے اس میں پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور اس نے اللہ نے چلا دی اس میں نہریں تمہاری کھیتی باڑی کے لیے، پانی کی ضروریات کے لیے، کہ آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ، اور پھر ان نہروں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور تم اس کو جہاں جس رخ پہ لے جانا چاہتے ہو اس پانی کا تم استعمال کر لیتے ہو۔ ندی نالے نہریں یہ سب تمہاری ضرورت کے لیے اللہ نے بنا دی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جب نہروں کا ندی نالوں کا اس نے نظام تمہیں دیا، اس کے ذریعے سے تم زمینوں کو سیراب کرتے ہو، جس سے شادابی بڑھتی ہے اور تمہاری اناج کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے پھل اس نے اس زمین میں پیدا کیے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور ان پھلوں میں اللہ نے جوڑا جوڑا بنا دیا، کوئی ترش ہے تو کوئی میٹھا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سبز ہے، کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے، یہ جوڑے جوڑے اللہ نے، یا جوڑے جوڑے سے مراد ہے نر اور مادہ، اللہ نے اس میں بھی نر اور مادہ کا جوڑا رکھا ہے، اور یہ ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، کتنے ایسے اکثریت میں پھلدار پودے ہوتے ہیں جب تک ان کو ملٹی نہ کیا جائے تو وہ پھل نہیں لیتے، تو یہ نر اور مادہ کا جوڑا بھی اس سے مراد۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے، رات کے اندھیرے پہ دن کا اجالا آ جاتا ہے تو اندھیرا چھپ جاتا ہے، پھر دن کے اجالے پہ رات کی تاریکی کو اللہ چڑھا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، تو اجالا غائب ہو جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے، یہ اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں، سوچ و بچار کرنے والے ہوں، تو ان کے لیے اس میں اللہ کی توحید کے بہت سے دلائل ہیں۔ انسان یکسوئی کے ساتھ کسی وقت اللہ کی تخلیقات میں اور اس کی پیدا کردہ چیزوں میں نظر ڈالے، غور کرے، تو اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور اس کی قدرت کی نشانیاں زمین میں بھی ہیں، یہ بھی اس کی صنعت کی ایک شاہکار ہے۔ قطع متجاورات، قطع یہ قطعتن کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے ہوتے ہیں، خطہ حصہ، متجاورات یہ جاریتن سے ہے جس کے معنی پڑوس کے ہوتے ہیں، تو مراد اس سے ملے جلے، آپس میں ملے ہوئے اس زمین کے ٹکڑے ہیں۔ مثلا یہ ہمارا اس علاقے کی زمین
آپ کے ایک ہی حصے کی زمینوں میں اختلاف ہے. مثلا یہ جو اس طرف کی زمین ہے اس میں سختی پن ہے، جو اوپر کی زمین ہے جس کو ہم میرا کہتے ہیں اس میں نرمی ہے. تو یہ زمین کے ٹکڑے متجاورات ان آپس میں ملے جلے ہیں، ان کی صلاحیتوں میں فرق ہے. ایک زمین میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، دوسری زمین میں اس کے علاوہ چیز پیدا ہوتی ہے اس کی طرح والی چیز نہیں پیدا ہوتی. ایک زمین کے اندر پیدا ہونے والے پھل یا مختلف قسم کی چیزیں جو اگائی جاتی ہیں ان کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور دوسری زمین میں اگائی جانے والی چیزوں یا پھلوں کا ذائقہ اور ہوتا ہے. تو یہ ملی جلی زمین کے ٹکڑے اور حصے ہیں، خطے ہیں، لیکن پانی ان کو ایک ہی دیا جاتا ہے. ایک ہی پانی ہے لیکن وہی پانی ایک زمین میں جب اس سے اناج یا پھل اگتا ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دوسرے حصے میں اگتا ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اس کے علاوہ باغات ہیں اس زمین میں. عناب عنب کی جمع جس کے معنی انگور کے ہوتے ہیں، انگوروں کے باغات. وزرون، اور کھیتیاں ہیں طرح طرح کی جو تم اس زمین میں کاشت کرتے ہو. ونخیل، نخلت ان کی جمع، اور کھجوریں طرح طرح کی. اب لفظ کھجور کا ہے اور اس میں قسمیں جو ہیں وہ 20 اور سینکڑوں قسمیں کھجور کی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، رنگ الگ ہے. وسنوان وغیر سنوان، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پھلوں کی بیلیں ہیں، یہ کھجوروں کے تنے ہیں. تو یہ سنوان کہتے ہیں کہ جڑ ایک ہو اور اوپر تنے 2 3 4 ہوں. جڑ ایک ہو، تنے آگے اس سے ایک سے زیادہ ہوں. تو سنوان ایسے اس زمین سے درخت اگتے ہیں، پھلوں والے یا پودے اگتے ہیں اناج والے. سنوان جو کئی تنوں والے ہوتے ہیں. وغیر سنوان، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف ایک ہی تنے والے ہوتے ہیں، جیسے کھجور وہ ایک ہی تنے کی ہوتی ہے. تو یہ مختلف اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یسقا بماء واحد، حالانکہ پلایا جا رہا ہے سب کو پانی ایک ہی پانی بارش کا سب پہ برستا ہے، لیکن آگے اس میں اللہ تعالیٰ زمین کی نسبت صلاحیتیں اور ان میں پیداواری قابلیتوں کو اللہ نے مختلف رکھا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے بعض کو بعض پر ان کھانے پینے کی چیزوں کو. فی الْأُكُلِ، ذائقے اور کھانے کے اندر. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. جو عقل رکھتے ہوں، سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، وہ ایک ایک چیز سے بہت سے نتائج حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جن کے اندر عقل سلیم نہیں ہے تو ان کو ان سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، فرمایا کہ اگر آپ مختلف چیزوں پہ دنیا میں تعجب کرتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کو تعجب ہوتا ہے، لیکن فرمایا سب سے زیادہ تعجب کی بات وَإِن تَعْجَبْ، اے انسان اگر تجھے تعجب آتا ہو کسی چیز پہ تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، سب سے زیادہ تعجب کی بات قولہم، ان کافروں کا یہ کہنا ہے کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا بے شک ہم اس کے بعد پھر نئی پیدائش میں لوٹائے جائیں گے. انسان مرتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ تو کسی کی کچھ ہڈیاں بکھری پڑی رہیں گی، لیکن وہ بھی بوسیدہ ہو جائیں کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ ٹوٹ جائیں. اس طرح کی بوسیدگی ان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر سے ان بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑنا یا مٹی میں سے اس کے ذرات کو نکال کے پھر اس گوشت پوست کے ڈھانچے کو کھڑا کرنا، وہ کہتے تھے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا اس مٹی میں ملنے کے بعد بھی ہم اس گوشت پوست والی نئی شکل میں لائے جائیں گے.
اولئک الذین کفروا بربہم، یہ تو رب کی قدرتوں کا انکار ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ رب کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ پھر سے اس انسان کو پیدا کر سکے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کو اس پہ پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے جوڑ کے اس شکل کا انسان کھڑا کر دے۔ کیوں کہ اب پھر تو اس کی بوسیدہ ہڈیاں کچھ تو ہیں نا، اس کے ذرات تو ہیں نا، وہ اللہ تو وہ ہے۔ جب یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا تب اس نے اس کو بنا دیا، ایک پانی کے اتنے سے قطرے سے، اور اس قطرے کے بھی 1000ویں حصے سے اس نے اس انسان کو کھڑا کر دیا۔ اب ہڈیاں تو ہیں، ان ہڈیوں کو جوڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں وہ جو اپنے رب کی قدرتوں کا انکار کیا انہوں نے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی لوگ ہیں کہ الاغلال طوق فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں قیامت کے دن ہوں گے، طرح طرح کے طوق ہوں گے، ظلم جو دنیا میں ڈھائے ہوں گے، ان مظالم کے نتیجے میں ان کی گردنوں میں طوق، بعضوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو جکڑا ہوگا، اور بعضوں کی گردن میں دنیا کی زمین جس پہ ناجائز قبضے کیے وہ گلے میں طوق بنا کے، ہار بنا کے ڈال دیے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، جو اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔